ہمیشہ رزق سخن مجھ کو حل عطا نے دیا ہمیشہ رزق سخن مجھ کو حل عطا دیا شریک کریائے بنتے رسول ہیں ہم لوگ شرف یہ خاص ہمیں مجلس نے دیا لباس میرے عالم صاحب آپ کے والد علوم کی کتاب سے ایک قطعہ پیش کریں کہتی تھی رو کے مضطر میں کیا کروں کہتی تھی رو کے زینب مضطر میں کیا کروں برباد دو پہر میں ہوا گھر میں کیا کروں برباد دو پہر میں ہوا گھر میں کیا کروں کھا کر سینہ کلے جیب اکبر گزر گیا ارے پیاسا ہی مر گیا میرا دلبر میں کیا کروں کہتی تھی رو کے زینب مضطر میں کیا کروں بارے دیکھ اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے جد خلیل اللہ پوتا قائم آلِ
شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ اور ذوالعشیرہ ہی سے ہم پر آشکارا ہو گیا، راہ ایمان کا ہر ایک نقشہ ابو طالب کا ہے، راہ ایمان کا ہر ایک نقشہ ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، دو نور ہیں، چادر تطہیر میں کنوا ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنوا ابو طالب کا ہے۔ ایک ذات کبریا ہے، ایک بھتیجا، ایک پسر، کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے، کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ کہتے تھے یہ سن رسیدہ دشمن آلِ رسول، بھائی کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے، کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو، بھائی اس میں سرمایہ ختیجہ کا ابو طالب کا ہے، اس میں سرمایہ ختیجہ کا ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ انبیاء کا جس قدر ایثار ہے حق کے لیے، اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے، اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ ایک سورہ فاتحہ ارم فاطمہ نقوی بنت سید نظر نقوی کی
فاتحہ. سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے، سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے، یہ سنتے ہی بیووں کے دھڑکنے لگے سینے، فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی، میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جی، میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جی، میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جی، کیا جانیے آپ کیا ستمی جا کرے گا، بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا، بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا، ماری گئی مکار کی باتوں پہ نہ جانا، دیکھو میں کہے دیتی ہوں کچھ دے تو نہ جانا، کرتے رکھے حلق پہ سر کو نہ اٹھانا، بابا کی طرح صبر سے گردن کو کٹانا، بابا کی طرح صبر سے گردن کو کٹانا، بابا کی طرح صبر سے گردن کو کٹانا، ہر ایک لوٹ کا اسباب جو تم پائی ہو بیٹا، پہلے سر شاہ شہداء لائی ہو بیٹا، پہلے سر شاہ شہداء لائی ہو بیٹا، یہ سن کے کہا بانوں نے اے عابد پوستا، ہم سے علی اصغر کے موے جاتی ہے مادر، شش ماہ میرا جب سے سدھارا سوئے کوثر، چلتے ہیں کلیجے پہ میرے درد کے خنجر، چلتے ہیں کلیجے پہ میرے درد کے خنجر، پوشاک میرے گیسوں والے کی بلانا، چھوٹی سی ابا گود کے پالے کی بلانا، چھوٹی سی ابا گود کے پالے کی بلانا، کلثوم پکاری یہ پھوپھی ہوں تیرے قربان، ممکن ہو جو چادر تو لے آنا میری اماں، کبرا نے کہا رو کہ اے عابد ذیشان، عطائیں ردائیں تو ہمارا بھی رہے دھیان، عطائیں ردائیں تو ہمارا بھی رہے دھیان، اور اوڑھنی میری کہیں جو پائی ہو بیٹا، خلخال بھی ٹوٹی ہوئی لے آئی ہو بھیا، خلخال بھی ٹوٹی ہوئی لے آئی ہو بھیا، اس حال میں پہنچے جو وہاں عابد موسیٰ، اٹھا پائے تعظیم خجل ہو کے بداخت، بٹھلا کے قریاب نے یہ بولا وہ ستمگار، مرضی تھی نہ میری
شہے بے کس کا کٹے سر مرضی تھی نہ میری شہے بے کس کا کٹے سر اللہ بسا میری خطا بخش دعا لو خون شہد و سرا بخش دعا لو خون شہد و سرا بخش دعا اللہ نہ اس امر کا کر ذکر ستم ہرگز مجھے کچھ اس میں نہیں دخل بداخت اس خون کی مالک تو ہے زینب موسیٰ بولا کہ وہ زندہ سے انہیں لائے جا کر بولا کہ وہ زندہ سے انہیں لائے جا کر عابر نے کہا ان کا سرے پاک کھلا ہے بازوئے بندے سر پہ نمک نہ جا بازوئے بندے سر پہ نمک نہ ردا پھر اس نے کہا چادر جو ہو تمہیں درکار لے لو میری سرکار سے اے شیخ آزاد ہر چند بود سا کیا سجاد نے جب اس نے نہ مانا تو وہ چپ ہو گئے لاچار جب اس نے نہ مانا تو وہ چپ ہو گئے لاچار زندہ کی طرف روتے ہوئے جاتے ہیں آپ اور نام پدر لے لے کے چلاتے ہیں آپ اور نام پدر لے لے کے چلاتے ہیں آپ زینب کے قریائے جو ہیں عابد پر چلائی پھوپھی صدقے ہو کیوں چشم ہے پرنا بولے کہ بلاتا ہے تمہیں حاکم اعظم یہ سنتے ہی کہنے لگی بنت شہ اعلیٰ یہ سنتے ہی کہنے لگی بنت شہ اعلیٰ ایک بار تو سر ننگے مجھے دیکھ چکے پھر چلنے کو دربار میں موجود ہے زینب پھر چلنے کو دربار میں موجود ہے زینب کہتی ہوئی پہنچی جو وہاں بے کس و ناچار ایک بار کی تعظیم کو اٹھے ستمی مسند پہ بٹھانے لگے زینب کو جھسایا رو رو کے یہ چلائی کہ فریاد ہے فریاد رو رو کے یہ چلائی کہ فریاد ہے فریاد اب بھی تو نہیں ظلم سے باز آتا ہے ظالم دربار میں ہر دم مجھے بلواتا ہے ظالم دربار میں ہر آخری بند کی زحمت بلواتا ہے ظالم کہہ کے یہ سخن بیٹھ گئی خاک پہ ناشا حاکم نے کہا منت و زاری سے یہ تکرار باپ تمہارا دو عالم کا مددگار تم میری اعانت کرو اے کل کی مددگار تم میری اعانت کرو اے کل کی مددگار لوگوں بھائی کا گھر رضا ہو بخشو پہ مجھے گر تمہیں منظور نظر ہو بخشو پہ مجھے گر تمہیں منظور نظر ہو سجاد کو بلوایا
Mawlana, this series of majalis, observing the events or revisiting the events of Karbala and Sham, inshallah, will be concluding this evening. I'd like to acknowledge today's host, the family of Dr. Shaila Naqvi and Ali Aman. We are very thankful for their generous participation. May Allah shower His blessings upon the family in this life and the life hereafter, and especially, this majlis is also being observed as an Isal Sawab of Marhuma Iram Fatima Naqvi binte Sayyid Nazar Naqvi, and may Allah shower His blessings upon the Marhuma also.